آج کی اس ویڈیو میں جو ہم بات کریں گے وہ ہم بات کریں گے تعلیم کا حصول ہی ادب کی بنیاد ہے۔ یہاں ادب اس سے بات نہیں ہو رہی کہ کوئی بڑوں کا احترام یا ادب والی بات ہو رہی ہے، یہاں اس ادب کی بات ہو رہی ہے جسے ہم لٹریچر کہتے ہیں۔ لٹریچر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نے کوئی تعلیم حاصل کرنی ہے، کوئی بزرگوں کے واقعات کو نوٹس کرنا ہے تو اس کو ایک کتابچے کی صورت میں یا ایک لکھت کی صورت میں پائیں تو وہ ادب کہلاتا ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ تعلیم کا حصول ہی ادب کی بنیاد ہے، یعنی اگر آپ نے تعلیم حاصل کی ہے تو آپ کے پاس ادب کے لیے زاویے بنیں گے۔ اب ہم یہاں جو بات کریں گے بیسکلی تعلیم، ادب اور ادیب کی بات کریں گے۔ ادب جو ہے ڈفرینٹ قسم کے ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں فکشن، کچھ ہوتے ہیں نان فکشن۔ اچھا، فکشن کیا ہوتے ہیں کہ وہ ہوتے ہیں جو من گھڑت باتیں کی، نان فکشن جو ہوتے ہیں وہ من گھڑت باتیں ہوتی ہیں، اور جو فکشن ہوتے ہیں وہ آپ کی جو ہے وہ ریئلٹی کے فیکٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم بات کرتے ہیں جن کتابوں کو ہم پڑھتے ہیں، جن کتابوں سے ہم مطالعہ کرتے ہیں، جن کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں، تو ان سے بھی یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہاں ادیب نے کچھ چیزیں فکشن کے ساتھ ساتھ نان فکشن بھی ایڈ کر دی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ جو ادب ہے یہ ادیبوں کا پیشہ ہے۔ ادیب کون ہوتے ہیں؟ جیسے ہم رائٹرز، آتھرز دیکھتے ہیں، وہ ڈفرینٹ قسم کی بکس لکھتے ہیں، اپنی بک کو وہ پبلش کرنے کے لیے یا بیسٹ سیلر بنانے کے لیے کچھ ایسی کوٹس، کچھ ایسی لائنز دے دیتے ہیں جن لائنز کو ہم پڑھتے ہیں اور ہم کہہ دیتے ہیں جی تعلیم غلامی کا ایک ذریعہ ہے، تعلیم غلام بنانے کا ذریعہ ہے، تعلیم آپ کو غلام بنا رہی ہے، تعلیمی نظام آپ کو غلام بنا رہا ہے۔ بیسیکلی جس ادیب نے آپ کو کتاب لکھ کر دی ہے اس ادیب نے بھی تو تعلیم حاصل کی ہے نا۔ تو اب یہ سمجھ لیجئے گا کہ ادیب جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ ایسا کچھ جملہ کہے یا ایسی کوئی چیز کہے جس سے اس کی کتاب جو ہے وہ بیسٹ سیلر بن جائے۔ تو اگر اس نے کوئی یہ بات کی بھی ہے تو یہ فیکچول بیسس پہ نہیں ہے، یہ بیسیکلی ریزلٹنگ فیکٹر کے اوپر ہے جو اس کتاب کا رزلٹ آتا ہے۔ تو یہ ادیب اور ادب جو ہے یہ بہت زیادہ چینج ہوتا ہے۔ جب ادب جو ہے وہ ادیبوں کا پیشہ ہے تو اب اس سے سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو کہ ادیب جو ہے وہ پیشہ ورانہ طور پہ کتاب کو رائٹ کرتا ہے، آتھر جو ہوتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، اب اس میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک افسانوی ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ افسانوی ہوتا ہے اور ایک جو حقیقی ہوتا ہے۔ افسانوی ادب جو ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے، جو رائٹر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنی پبلکسٹی کے لیے، اپنے مشہوری کے لیے یا اپنے مسودے کی مقبولی کے لیے کوئی ایسے جملے یا کوئی ایسی چیزیں بول دیتا ہے جن کا حقیقت سے یا جن کی حقیقی بنیادوں پر کوئی ساخت موجود نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اگر ہم بات یہاں پر کر لیتے ہیں، یہ سسٹم اس طرح سے سمجھ میں آ جاتا ہے ہمیں، ہم یہ سمجھ لیتے ہیں تعلیم جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ چینج کرتی ہے، ہمارے مائنڈ سیٹ کو بہت چینج کرتی ہے، بہت اوپن کرتی ہے۔ مگر جب ادیب کی کوئی کتاب ہم ایسی پڑھ لیتے ہیں جو افسانوی طرز پہ لکھی ہوئی ہو، تو جب ہم افسانوی طرز پہ لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یار یہ بات تو یہاں بالکل عجیب سی ہے۔ تعلیم کے لیے غلامی ہے یا تعلیم ایک ظلم ہے یا تعلیم کو ایک عجیب سا بتا کے پیش کیا جاتا ہے، وہ اس لیے پیش کیا گیا ہے کیونکہ جو اس وقت لوگ دنیا میں حکومت کر رہے ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ اس کا جو نظام ہے وہ آپ کے ہاتھوں میں آ سکے، ٹھیک ہے۔ آپ کے ہاتھوں میں جب وہ نظام نہیں آئے گا تو پھر آپ کو کیا ہوگا کہ آپ انہی کے محتاج رہیں گے۔ پھر وہی میں نے کہا غلامی کا دماغ رہے گا تو غلامی ہی کرو گے، کبھی کھل کے سامنے نہیں آؤ گے، کبھی غلامی سے آزاد نہیں ہوگے۔ تو ایک بڑا مزے کا کام کروں گا کہ یہاں آپ کو یہ کہوں گا کہ تعلیم غلامی نہیں ہے، آپ تعلیم کو حصول جو کر رہے ہو، تعلیم حاصل جس ذریعے سے کر رہے ہو وہ غلامی کا ذریعہ ہے۔ اس ذریعے کو ترک کرو اور تعلیم کو آزاد کرو، تعلیم کی سوچ سے آزاد ہو، اپنے آپ کو آزاد کرو۔ کیونکہ تعلیم جو ہے وہ اس طرح کی جو افواہیں جو اس کی گردش کرتی ہیں، یہ کیوں گردش کرتی ہیں؟ کیونکہ انہیں یہ پتہ ہے کہ جس دن آپ تعلیمی یافتہ ہو گئے تو آپ ان کے لیول پر ہو گئے، ان کے اکارڈنگ ہو گئے۔ اب آپ کو جتنے یہ موٹیویشن والے جو ہوتے ہیں یہ آپ کو موٹیویشنز دے رہے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ قسم کی موٹیویشنز آپ سن رہے ہوتے ہیں، تو یہ سب بھی تو کسی لٹریچر سے پڑھ رہے ہیں نا، کسی ادیب کی پڑھ رہے ہیں نا۔ جب ادیب کی پڑھ رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ ادب ادیبوں کا پیشہ ہے۔ اب اس کی بات کرتے ہیں تو اصل حقیقت اس میں کیا ہوتی ہے؟ اصل حقیقت اس میں یہ ہوتی ہے کہ ادیب اپنے آپ کو مشہور کروانا چاہتا ہے، اس کی یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ اس کی جو عوام ہے یا اس کے فالوورز ہیں وہ بہت زیادہ اس کی طرف کیریڈ ہو جائیں۔ جب وہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس یا جب وہ اس طرح کے جملے کستا ہے اپنی کتاب کے اندر تو اس کی کتاب جو ہے وہ بیسٹ سیلر بن جاتی ہے۔ جب بیسٹ سیلر بن جاتی ہے تو آٹومیٹکلی اس کے پبلشرز آ جاتے ہیں، اس کے پاس اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ تمام چیزوں کو وہ کرتا ہے، لیکن جو افسانوی طرز پہ لکھی ہوئی
کتابیں ہیں ان پر غور کریں، کیونکہ ریسرچ بیس کتابیں یعنی جن پہ حقیقی معنوں میں کتابیں لکھی گئی ہیں انہیں پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ تعلیم کیا ہے اور تعلیم کے وجہ سے کیا کیا معاشرے میں چینجز، یا کہنا چاہیے کہ کیا کیا صلاحیت میں بیداری آئی، لوگوں کی صلاحیت کتنی بیدار ہوئی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے مقولے مشہور ہو گئے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں بہت سارے محاورے بولتے ہیں جنہیں ہم مقولہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ محاورات کیا ہوتے ہیں کہ اب کیا ہوا، ادیب نے کوئی محاورہ اٹھایا، اس محاورے کو اپنی ذاتی رائے کے اوپر رکھ کے آپ کو بیان کر دیا، تو آپ کو لگا کہ یار یہ تو بات بالکل جینین کر رہا ہے، کیونکہ ادیب کے انداز بیان ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یار وہ شاید بات بالکل کلیئر کر رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جب آپ کتابوں کو یا لائبریریز کو وزٹ کرتے ہو یا لائبریریز سے پڑھتے ہو تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ یار یہ تو بات یہاں غلط آ رہی ہے، اور پھر جب آپ کو سمجھ آتا ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ اب ہمارے یہاں جو لائبریریز ہیں، کتابیں ہیں، ان سے دوری ہم نے بنا لی ہے، ہم نے جو ہے نا فرینڈ سرکل اپنا جو ہے سوشل میڈیا کو کر لیا ہے، اور ہمارا جو اصل فرینڈ سرکل تھا اس سے ہم باہر آ گئے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اصل فرینڈ سرکل میں جائیں، یعنی کتابوں کو جو ہے اپنا دوست بنائیں، تاکہ اس سے ہمارا جو ماضی اور حال ہے وہ بہتر ہو سکے، نہ کہ ہم ادیبوں کی ذاتی رائے کے پیچھے چل پڑیں۔ افسانوی انداز بیاں اور مصنف، ابھی بات کر لیتے ہیں۔ مصنف کیا کرتا ہے، بہت سارے ایسے محاورے ہوتے ہیں، بہت ساری ایسے جملے ہوتے ہیں، بہت ساری ایسی لوگوں کی رائے ہوتی ہے جس کو وہ افسانوی انداز میں بیان کر دیتا ہے۔ اصل میں دیکھیں لائن تو کیا ہے ریسرچ کی، کہ یہ ہے کہ جی ایک شخص نے یہ مشورہ دیا تھا کہ تعلیمی نظام ڈال دو تو یہ لوگ غلام ہو جائیں گے، کیونکہ یہ لوگ بہت زیادہ لڑتے جھگڑتے ہیں۔ اصل جملہ یہ تھا، اب اس جملے کو اتنا افسانوی انداز میں بیان کیا گیا کہ آپ کو لگا کہ یار یہ واقعی کوئی ریسرچ کانٹینٹ ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، ریسرچ کانٹینٹ نہیں ہے، یا اس کی کوئی حقیقی شرح نہیں موجود، ٹھیک ہے، یہ ایک حقیقت میں موجود بھی ہوگی لیکن ایک جملے کی حد تک موجود ہوگی، لیکن جب اس کو ہم نے افسانوی طرح سے لمبا کیا یا اس کو کھینچا تو ہمیں یہ نظر آ گیا کہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ اس طرح سے نہیں گورن کر رہا۔ تعلیم کے حصول اور اس کے عقلی دلائل جو ہیں وہ کیا ہیں؟ دیکھیں، اگر ہم نے تعلیم نہ حاصل کی ہوتی تو آج ہم جس میڈیم سے آپ سے بات کر رہے ہیں یہ میڈیم موجود نہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ اگر تعلیم یافتہ لوگوں نے اس پہ کام نہ کیا ہوتا، دیکھیں کہنے کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ عمرہ جو ہیں وہ انگوٹھا چھاپ تھے، اور جو ہے نا انہوں نے بہت انگوٹھا چھاپ لوگ ہیں، جاہل جھپٹ لوگ تھے، انہوں نے جو ہے وہ اربوں روپے کی کمپنیز کھڑی کر لی ہیں، اور کمپنیز کھڑی کس پر کی ہیں؟ امپلائمنٹ پہ کھڑی کی ہیں، ملازموں پہ کھڑی کی ہیں۔ تو ملازم کون تھے؟ ملازم وہی تھے جو تعلیم یافتہ تھے، اسی سسٹم سے نکلے تھے۔ اسی سسٹم سے نکلنے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ نئی نئی ریسرچز کی، ان ریسرچز کے اوپر انہوں نے کام کیا، اور ان کی محنت کی وجہ سے اگر وہ ثمر کھا رہے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ اچھا، اب مزے کی بات ہے کہ وہ اگر تعلیم یافتہ نہیں تھے تو انہیں اتنے حساب کتاب، اتنی چیزیں کس نے سکھائیں، اتنا ان کا اسٹائل، اتنا ان کا جو اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ تھا یا ان کو ایتھکس تھے وہ کس نے سکھائے؟ ٹھیک ہے، یہاں بھی ایک سسٹم کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ تعلیم تو انہیں ملی، کوئی گھر سے دی ہوگی یا باہر سے دی ہوگی، تعلیم لازمی دی ہوگی۔ تو تعلیم جو ہے وہ آپ کی پیدائش سے لے کر اور آپ کی موت تک جو ہے وہ جاری رہتی ہے، اور اس چیز کو سمجھ لیجیے گا کہ تعلیم جو ہے اس سے آپ کا بہت سارا جو سسٹم ہے وہ گورن کرتا ہے۔ اب ہمارا جو نیکسٹ سیشن ہوگا وہ سیشن کے اندر ہم یہ بات کریں گے کہ آپ کو ورک پلیس پہ کیا کام کرنے ہیں، اور آپ کا جو ورک پلیس ہے وہ آپ کو کیا کیا چیزیں پرووائڈ کرتا ہے۔ ورک پلیس یا کام کہنا چاہیے، پروفیشنلزم آپ کا ہے وہ آپ کو کیا کیا چیزیں پرووائڈ کرتا ہے۔